سوال کیا زکوٰۃ کے حوالے سے. یاد رکھیے گا ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور جب تم مان لو اللہ ایک ہے تو اس کے بعد نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو. یعنی کہ جو بنیادی اراکین جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان کے جو 5 بنیادی پلرز ہیں، ان 5 پلرز میں سے آپ جس کا بھی انکار کریں گے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس میں چوتھا پلر یعنی اسلام کا جو بنیادی پلر ہے وہ ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے تطہیر، پاک کرنا. اب میں پہلے اس کا نصاب بتا دوں، پھر کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ شخص حولان ہوں جس کے پاس 1 سال 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم جس شخص کے پاس 1 سال رہی اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا، ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا. نہ دینے والا شدید ترین گناہگار ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، اس کی آگے احادیث کے اندر بھی قرآن کی خاص ورسز ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمایا. اور پھر ایک حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اس کو مسند شافعی کے اندر روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا. اگر زکوٰۃ کا پیسہ، یعنی آپ زکوٰۃ کو نہیں دیتے، ذہن میں رکھیے گا، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ پیسہ آپ کے پیسے کے اندر شامل ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیسہ جو تم نے زکوٰۃ کا نہیں دیا وہ سارے پیسے کو برباد اور ہلاک کر دے گا. یعنی کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کے پیسے میں بے برکتی ہو جائے گی، آپ کی جان مال پر وہ خطرناک قسم کا وبال آئے گا کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائیں گے. تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا چلائے گا، آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا رہے گا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ کی اللہ نے یعنی کہ حدود متعین کر دی ہے، مقدار متعین کر دی ہے. صدقہ واجبہ میں ہے زکوٰۃ، اور جسے کہتے ہیں صدقہ فطر، جیسے لوگ فطرانہ بھی کہتے ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئیں. زکوٰۃ کی اللہ نے اس کو مال، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ کے پاس چاندی ہو 52.5 تولہ، یا آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں، یا آپ کے پاس وہ مال تجارت جو مال نامی کہلاتا ہے بڑھنے والا، یا آپ نے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے، یا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا وہ پلاٹ کے جس میں آپ رہتے ہو، آپ کے 2 یا 3 پلاٹس ایک ساتھ ہوں کمبائن، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آپ گاڑی کا کاروبار کرتے ہیں، 2-4 گاڑیاں ہیں یا 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس نیت سے لی کہ میں اس کو بیچوں گا نفع کے لیے، اور 1 سال ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. فطرانہ کا آپ کا لیونگ اسٹائل ہوتا ہے، جو آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ گندم کے حساب سے دے دیں، غالباً 200 ایک جگہ 240 روپے بھی متعین کیے علماء کرام. کشمش کھجور کے حساب سے دینا ہوگا. اب ہے صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ وہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں جتنا چاہ دیتے ہیں. جیسے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بہت نیک ہیں اور ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، وہ 1 لاکھ پہ 10,000 روپے نکالتے ہیں، یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ کی مدد سے نکالتی ہے، اور باقی 7,500 روپے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پروفٹ کی نیت میں دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ تو جب خلوص نیت سے دیں 700 ایک مثال دی ہے، وہ چاہے 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب روپے دے دیں، آپ اس سے جب بزنس کرتے ہیں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکات جو غریب ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں. اور ایک اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا سب لوگوں سے، زکوٰۃ کے لیے بالکل آخری عشرے کا انتظار نہ کیجیے، بلکہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کا سال ہو گیا ابھی سے دینا شروع کریں تاکہ لوگ اپنی اچھی طریقے سے رمضان اور عید گزار سکیں.